السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شفاعت کا لغوی معنی ہوتا ہے سفارش کرنا۔ جو شریعت کی اصطلاح ہے اس میں شفاعت کا معنی ہے کہ قیامت کے دن انبیاء، فرشتے اور اللہ کے نیک بندے اہل ایمان میں سے جو گناہ گار ہوں گے ان کی مغفرت کی اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے۔ آپ میں سے جو لوگ میری ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں ان کو بخوبی اندازہ ہے کہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں ویڈیوز کو مختصر ترین اور جامع ترین انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں، اور اللہ کے نبی نے بھی اس خطیب کو فقیہ قرار دیا ہے جو کہ خطبہ انتہائی مختصر اور جامع دیتا ہے۔ تو جب میں تیاری کر رہا تھا شفاعت کے موضوع کے تعلق سے تو میں مطالعہ بھی کافی کر رہا تھا، تو مطالعے کے دوران شیخ صالح بن فوزان حفظہ اللہ جو کہ سعودی عرب کے علماء میں سے ہیں، لجنۃ الدائمہ جو ان کی مستقل فتاوی کی کمیٹی ہے اس کے وہ رکن ہیں، بڑے علماء میں سے ہیں، ان کی لکھی ہوئی شرح عقیدۃ الواسطیہ اس کا بھی میں نے مطالعہ کیا، اور اس کے اندر انتہائی نفیس، مختصر اور جامع انداز میں شیخ نے شفاعت کے موضوع کے تعلق سے لکھا۔ تو میں نے سوچا کہ اس کے تعلق سے میں خود سے تیاری کروں تو اس سے بہتر ہے کہ میں شیخ صالح بن فوزان حفظہ اللہ انہی کا بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ میرے سامنے عقیدہ اردو ترجمہ ہے شرح عقیدۃ الواسطیہ کا۔ عقیدۃ الواسطیہ شیخ ابن تیمیہ کی کتاب ہے عقیدے کی، اور اس کی شرح لکھی ہے شیخ، یہ جو میرے ہاتھ میں ہے، بہت سے لوگوں نے شرح لکھی ہے لیکن جو میرے ہاتھ میں ہے یہ شیخ صالح بن فوزان کی لکھی ہوئی ہے، اور اس کا اردو ترجمہ ہے عقیدہ فرقۃ الناجیہ، اور اس کا ترجمہ کیا ہے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ نے، اور اس کو پبلش کیا مکتبہ عبداللہ بن سلام کراچی میں۔ اس کا پیج نمبر 256 ہے، اس پہ شیخ صالح بن فوزان شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عبارت پر تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شیخ رحمہ اللہ یعنی کہ شیخ ابن تیمیہ اپنے اس قول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان شفاعتوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی اجازت سے حاصل ہوگی۔ شیخ رحمہ اللہ نے اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے صرف 3 شفاعتوں کا ذکر فرمایا ہے، جبکہ استقصاء سے ان کی تعداد 8 معلوم ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث کے جمیع دلائل کو اگر ہم دیکھیں تو ان سے 8 قسم کی شفاعتیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ بعض شفاعتیں جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، اور بعض شفاعتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے انبیاء، صالحین، فرشتے جو ہیں وہ بھی شریک ہیں۔ آگے شیخ لکھتے ہیں کہ ان میں سے بعض تو وہی جو میں نے بیان کر دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، اور بعض ایسی ہیں جن میں دوسرے انبیاء اور صالحین جو ہیں وہ بھی شریک ہیں۔ اب آگے ان کی تفصیل بیان کرتے ہیں شیخ کہ پہلی شفاعت شفاعت عظمیٰ، اور یہی مقام محمود ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ میدان محشر میں جب لوگوں کا قیام لمبا ہو جائے گا تو لوگ انبیاء اکرام کے پاس جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں کہ وہ ہمارا حساب لے تاکہ ہم میدان محشر کی تکالیف سے نجات پا سکیں۔ تمام انبیاء انکار کر دیں گے، یہ لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اذن سے شفاعت فرمائیں گے۔ مقام محمود، اس کو مقام محمود یہ مقام شفاعت ہے، شفاعت عظمیٰ، بہت بڑی شفاعت، اور یہ شفاعت کا حق صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اور یہ اللہ کے نبی کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس کو شفاعت کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، شفاعت عظمیٰ بھی کہا جاتا ہے، اور یہی مقام محمود ہے۔ اور قیامت کے دن انتہائی لوگ تکلیف میں ہوں گے۔ سورج 1 میل کی مسافت پر ہوگا، بعض لوگ کہتے ہیں 1.25 میل، 1.25 نیزے کے تعلق سے، وہ بات صحیح نہیں، 1 میل کی مسافت پر ہوگا، اور لوگ بعض اپنے ٹخنوں تک اپنے پسینے میں ہی ڈوبے ہوں گے، بعض اپنے گھٹنوں تک، اور بعض اپنی تھوڑیوں تک۔
تو انتہائی کرب کا عالم ہوگا میدان محشر میں، اور اللہ تعالیٰ حساب و کتاب نہیں شروع کرے گا، اور اللہ اس روز انتہائی غضب اور غصے میں ہوگا، اس سے پہلے وہ پہلے ویسے غصے اور غضب میں نہیں۔ تو لوگ جو ہیں انتہائی کرب کے عالم میں انبیاء کے پاس جائیں گے، اور سب انبیاء انکار کر دیں گے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، پھر اللہ کے نبی شفاعت کریں گے تو حساب و کتاب شروع ہوگا۔ یہ مقام محمود ہے، مقام شفاعت ہے۔ جو دوسری شفاعت ہے وہ ہے کہ حساب و کتاب کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد مستحقین جنت کو ان کے جنت میں داخلے کی شفاعت ہوگی، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ تیسری شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے لیے تخفیف عذاب کی شفاعت فرمائیں گے۔ شفاعت کی یہ قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ خبر دے چکا ہے کہ کافروں کو کسی کی شفاعت نفع نہیں دے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتا چکے ہیں کہ ان کی شفاعت صرف اہل توحید کے لیے ہوگی۔ اس لیے ابو طالب کے حق میں شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اور وہ بھی صرف ابو طالب کے لیے۔ شفاعت کی یہ تینوں قسمیں، یعنی مقام محمود کی شفاعت، جنت میں داخلے کی شفاعت، اور ابو طالب کے حق میں جو تخفیف عذاب کی شفاعت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ باقی شفاعتوں میں دوسرے انبیاء اور صالحین وہ بھی شریک ہیں۔ ابو طالب کا انتقال کفر کی حالت پہ ہوا تھا، اور یہ صرف ایک استثنائی صورت ہے ابو طالب کے لیے۔ اور ابو طالب کے متعلق آتا ہے کہ اللہ کے نبی جب ان کے بارے میں شفاعت کریں گے تو ابو طالب کو سب سے زیادہ ہلکا ترین عذاب کی طرف منتقل کر دیا جائے گا، جہنم کے سب سے اوپر کر دیا جائے گا، اور آگ صرف ان کے ٹخنوں تک پہنچے گی۔ اور یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ ان کو جہنم کے آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس سے ان کا مغز کھولے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہنڈیاں کھولتی، اور وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ مجھے ہی کو سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو سب سے زیادہ ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا۔ تو یہ جو شفاعت ہے یہ ابو طالب کے معاملہ اس میں استثناء کا ہے۔ باقی جو قرآن اور حدیث میں آپ مطالعہ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی شفاعت کی نفی کی ہے، وہاں پہ کافر اور مشرکین کے لیے نفی کی گئی ہے، کفار اور مشرکین کے لیے کوئی شفاعت نہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ایک حدیث ہے، وہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے زیادہ شفاعت کا مستحق کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی ہے، یعنی کہ شفاعت ہوگی تو صرف اہل ایمان کے لیے، صحیح العقیدہ مسلمانوں کے لیے، اور کسی کے لیے شفاعت نہیں، کفار مشرکین کے لیے شفاعت نہیں۔ جبکہ ابو طالب کا جو معاملہ ہے وہ ایک استثنائی صورت ہے، اور اس میں بھی عذاب سے نجات کی نہیں ہے بلکہ عذاب میں کمی کی شفاعت ہے۔ جو چوتھی شفاعت ہے وہ ہے اہل توحید میں سے گناہگار جو جہنم کے مستحق بن چکے ہوں گے، ان کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کہ انہیں جہنم میں داخل نہ کیا جائے۔ پانچویں شفاعت اہل توحید میں سے گناہگار جو جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے، ان کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کہ انہیں جہنم سے نکالا جائے۔ چھٹی شفاعت بعض اہل جنت کے رفع درجات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ ساتویں شفاعت جن لوگوں کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی، ان کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے کہ انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے۔ ایک قول کے مطابق یہ لوگ اہل اعراف ہیں۔ آٹھویں شفاعت بعض مومنین کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کہ انہیں بلا حساب و عذاب جنت میں داخل کیا جائے، جیسا کہ عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ یہ ان 70,000 افراد میں سے ہو جائیں جو بلا حساب و عذاب جنت میں داخل ہوں گے۔ آگے شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ شفاعت کی ان پانچوں قسموں میں، یعنی بعد کی جو قسمیں بیان ہوئی ہیں، دیگر انبیاء، ملائکہ، صدیقین اور شہداء بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک ہیں، کیونکہ ادلہ شریعہ سے یہ شفاعات ثابت ہیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت شفاعت کی ان تمام قسموں کو مانتے ہیں، البتہ شفاعت کے لیے 2 شرطیں لازم ہیں۔ پہلی شرط شافع کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفاعت کی اجازت۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ،
کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں۔ دوسری شرط جس کے حق میں شفاعت ہو رہی ہے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضامندی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے سوائے ان کے جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہو۔ مذکورہ دونوں شرطوں کو اللہ تعالیٰ کے اس قول نے جمع فرما دیا ہے وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی مگر یہ اور بات ہے کہ اللہ اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لیے چاہے اجازت دے۔ تو دو شرطیں کیا ہوئی؟ شفاعت وہی کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا، ایسے نہیں کہ جو چاہے مرضی ادھر منہ کھول کے کسی کی سفارش کر سکے، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ دو شرطیں کیا ہیں کہ شفاعت وہی کرے گا جس کا اللہ اجازت دے گا اور اسی کی کرے گا جس کے لیے اللہ چاہے گا کہ شفاعت ہو۔ ہمارے ہاں کیا تصور عام لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ ہم نے کسی کو بھی بابے پیر کو پکڑ لیا تو وہ ہمارا سفارشی بن جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ شفاعت وہی کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا اور اسی کی وہ کرے گا جس کے لیے اللہ چاہے گا کہ شفاعت ہو۔ آگے شیخ صالح لکھتے ہیں کہ معتزلہ مومنوں میں سے مرتکب کبیرہ جو مستحق جہنم ہو چکے ہیں کے متعلق شفاعت کہ انہیں جہنم میں داخل نہ کیا جائے، اور جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے اور جو جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے کے متعلق شفاعت کہ انہیں جہنم سے نکالا جائے میں اہل سنت والجماعت کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی شفاعت کی پانچویں اور چھٹی قسم کو نہیں مانتے۔ ان کی حجت اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہیں دے گی۔ ان کی حجت کا جواب یہ ہے کہ یہ آیات کفار کے متعلق وارد ہوئی، کیونکہ کفار اور مشرکین کے لیے شفاعت نہیں، شفاعت صرف اہل ایمان کے لیے ہے، اہل ایمان میں سے جو گناہ گار ہوں گے ان کی شفاعت ہوگی۔ ان کی اس حجت کا جواب یہ ہے کہ یہ آیات کفار کے متعلق وارد ہوئی ہیں، چنانچہ انہیں کسی کی شفاعت نفع نہیں دے گی، البتہ مومنوں کو شفاعت مذکورہ شروط کے مطابق نفع دے گی۔ مسئلہ شفاعت میں لوگ تین اصناف میں منقسم ہیں، یعنی کہ شفاعت کا جو کانسیپٹ ہے، اس کا جو نظریہ، اس کا جو عقیدہ ہے، اس لحاظ سے لوگوں کے تین گروہ ہیں، تین قسم کے افراد ہیں۔ جو پہلی صنف ہے وہ ہے نصارہ یعنی کرسچینز، مشرکین، غالی قسم کے صوفیہ اور قبر پرست۔ یہ لوگ اس بات شفاعت میں غلو کا شکار ہیں، اس طرح کہ یہ لوگ اپنے بزرگوں کو عند اللہ شفاعت کو دنیاوی بادشاہوں سے کی جانے والی شفاعت کی طرح سمجھتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ غیر اللہ سے شفاعت کے طالب ہوتے ہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مشرکین کے متعلق اس بات کی خبر دی ہے۔ جو دوسری قسم ہے وہ ہے معتزلہ اور خوارج کی۔ اس کے علاوہ اور بھی گروہ ہیں۔ یہ لوگ نفی شفاعت میں غلو کے شکار ہیں، چنانچہ یہ لوگ اہل الکبائر مرتکبین کبیرہ کے حق میں شفاعت اور دیگر انبیاء اور صلحاء وغیرہ کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں۔ بعض گروہ ایسے ہیں جنہوں نے مطلقاً ہی شفاعت کا انکار کیا، جو کہ کفر ہے، کیونکہ شفاعت کی اجازت جو ہے وہ اللہ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، احادیث میں بھی مذکور ہے، لہذا شفاعت کا بالکل ہی انکار کر دینا یہ کفر ہے۔ جو تیسرا راستہ ہے وہ اہل سنت والجماعت کا، تیسری قسم اہل سنت والجماعت کی ہے۔ یہ لوگ کتاب و سنت سے ثابت تمام شفاعت کو کتاب اور سنت کی روشنی میں کتاب اور سنت سے ثابت شروط کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔